نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین سیکھنے کا موقع فراہم کیا. یہ مرکز ہے. اس مرکز کا جو مقصد طلباء کی تیاری اور ان کو دین کی تعلیم دینا ہے. تو کافی دیر سے یہ بات ذہن میں تھی کہ طلباء تو وقت نکال کر والدین سے یہاں پہنچ چکے ہیں، تو جو علاقے کے ایسے افراد جو اپنے کام کاج میں، اپنی ضروریات میں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے جو دین سکھانے کا ایک خالص انداز ہو. تو اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ابتدا کی جا رہی ہے. یہ دین سیکھنا یہ صرف طلباء پر فرض نہیں ہے، یہ ہر مسلمان پر دین سیکھنا فرض ہے. اور دین کو سمجھنا یہ ہماری بنیادی ضروریات میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے. اور اصل علم ہی یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر علم کی فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم سیکھنے کا حکم دیا ہے. دعا کریں. تو ان دعاؤں میں جس علم کی بات ہے وہ فقط یہ دین علم ہے. ایک کو بند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص حکم دیا، رب زدنی علما، پڑھا کرو، وقل، اور کہو، دعا مانگو، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ علم ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس دین کا سب سے زیادہ علم ہے، وہ بھی اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے علم ہم نے لینا ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے یہ دعا مانگو، رب زدنی علما. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم سے کوئی انسان سیر نہیں ہو سکتا کہ بس اب مجھے مزید علم کی ضرورت نہیں. اگر کسی شخص پر علم کی انتہا ہونی ہوتی تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہ دیا جائے. اور یہ علم سیکھنا یہ انبیاء کی تمنا ہے، انبیاء کی خواہش ہے. اور جب بھی ان کو پتہ چلتا کہ مجھے یہاں سے علم مل سکتا ہے، وہ اس علم کے لیے سفر کرتے. آپ غور کریں، صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیسے جلیل القدر پیغمبر، کیسے عظیم الشان نبی تھے کہ ان جیسا نبی، ان کو جو خصوصیت دنیا میں ملی آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی کہ موسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہ کر
آواز نکالتے ہیں، بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو وہ آسمان والا رب سنتا ہے، اور اللہ تعالی آسمان سے کلام کرتے، اور ان کی آواز، اللہ تعالی کی آواز صرف موسیٰ علیہ السلام کے کان میں پڑتی ہے، ساتھ والے کسی کے کان میں نہیں پڑتی۔ یہ بات بھی اللہ کی قدرت میں، وہ سنانا چاہے تو سب کو سنائے، نہ سنانا چاہے تو کسی کو نہ سنائے، ایک کو سنا لے، وہ اس کی مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پہ رہ کے اللہ تعالیٰ سے کلام کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، ایسا خطبہ کہ لوگوں پر بہت اثر ہوا، مجمع کی آنکھیں بہہ پڑی، لوگ رو پڑے، ان کے دل و دماغ پر خوب اثرات طاری ہوئے۔ تو بعد میں ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑھ کر دنیا میں عالم کوئی نہیں ہے، ایسا ہی ہے آپ سے سوالیہ انداز میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تورات میرے اوپر اتری ہے، اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں، اور نبی اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، تو کہہ دیا ہاں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ وحی کے ذریعے یہ حکم دے دیا ان کو کہ آپ سے بڑا عالم بھی دنیا میں موجود ہے، اور اس کا نام خاضر ہے، جس کو ہم خضر بولتے ہیں، ان کا نام خاضر ہے۔ جب اتنا بتایا، بس یہ نہیں کہا ان سے علم حاصل کرو، بس اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ آپ سے بڑا عالم موجود ہے اور اس کا نام خاضر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی علم سے محبت اور علم کا شوق، باوجود نبی، رسول، کلیم اللہ اور اللہ کے پیغمبر ہونے کے باوجود، تورات ملنے کے باوجود، یہ کہہ رہے ہیں یا رب مجھے بتائیں کہ وہ پیغمبر خاضر کہاں ہیں، میں ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور حدیث میں ہے، بخاری میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا اور سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جہاں دو دریا ملیں گے وہاں وہ آپ کو مل جائے گا۔ لمبا سفر پیدل کیا، پیدل کئی دنوں کا سفر کیا۔ ایک جگہ پہ ٹیک لگا کے موسیٰ علیہ السلام سوئے، یوشع بن نون بیدار ہیں، ان کے پاس ایک مچھلی ہے، ٹوکری زنبیل میں ڈالی ہوئی ہے کہ جب وہ مچھلی جہاں غائب ہوگی نا وہاں وہ تمہیں بندہ ملے گا، یہ نشانی تھی۔ دو دریا ملیں گے، ٹوکری سے مچھلی غائب ہوگی، وہاں وہ مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے، یوشع بن نون بیدار، مچھلی زنبیل سے نکلی، ٹوکری سے نکلی اور پانی میں چلی گئی۔ اب یوشع بن نون نے، اس وقت یہ نبی نہیں تھے، بعد میں ان کو بھی نبوت مل گئی تھی، اس وقت یہ نوجوان آدمی تھے یوشع بن نون علیہ السلام۔ انہوں نے سوچا کہ اب سوئے ہیں، نیند بیدار، نیند خراب نہیں کرتا، بیدار نہیں کرتا، بعد میں بتا دوں گا، اور بعد میں بتانا ذہن سے نکل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بیدار ہوئے ان کو ساتھ لیا، لمبا سفر کیا، ایک دن اور ایک رات سفر کرتے رہے۔ اب بڑی تھکاوٹ ہوئی، جو پچھلا سفر کیا تھا نا اس سے وہ تھکاوٹ نہیں ہوئی، جو اپنی حد سے آگے سفر کیا وہاں خوب تھکاوٹ۔ اس تھکاوٹ کے بعد انہوں نے کہا وہ کھانا بھی نہ لاؤ، تو کہا اوف، وہ تو میں بھول گیا، وہ تو جہاں ہم ٹھہرے تھے وہاں مچھلی غائب ہوئی۔ پھر وہ فرتد علی آثارہما قصصا، وہاں واپس بھی آئے، جانے کی بھی تھکاوٹ اور آنے کی بھی تھکاوٹ۔ یہاں ایک لطیف نکتہ ہے،
کہ جہاں سے علم ملتا ہو وہاں تک کا سفر کرنا اللہ آسان کر دیتا ہے، اور اس کی تھکاوٹیں بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کو علم کی پیاس ہو، انبیاء بھی علم کی پیاس کے لیے لمبا سفر کیا کرتے، واپس آئے، واپس پھر وہاں ایک آدمی ملا جس کا نام خضر تھا علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا اپنا تعارف کروایا، میں موسیٰ ہوں۔ فرمانے لگے وہ بنی اسرائیل کی طرف جو پیغمبر موسیٰ؟ ہاں وہ، تو میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں انہوں نے کیا کہا کہ جو میرے پاس علم ہے وہ تیرے پاس نہیں، اور جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، لیکن تم میرے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ انہوں نے کہا پھر کچھ پابندیاں ہیں، علم سکھانے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں۔ انہوں نے کہا ان پابندیوں پہ میں عمل پیرا ہوں گا۔ پھر وہ لمبا واقعہ بتانا یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اور لمبے سفر کیے، باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر تھے، حیا مانے نہ ہوئی، رکاوٹ نہ بنی، میں نبی ہوں، میں کس سے پڑھوں، میں پیغمبر ہوں، میں کس کے سامنے جا کے سوال کروں، میرے پاس تورات ہے، مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ نہیں، علم کی پیاس انبیاء کو اس قدر زیادہ کہ لمبے لمبے پیدل سفر بھی علم کے حصول کے لیے انہوں نے کیے ہوئے تھے۔ آج ہمیں بھی اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روزانہ صبح کی نماز کے بعد سوال کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ صرف علم نہیں، نفع مندی، ایک ہے معلومات، وہ بہت ساری انسانی ہے۔ علم جو ہے فائدے والا وہ صرف اور صرف شریعت کا علم۔ آج یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو ہمارے بچے یا ہم سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ علم حاصل کر رہے ہیں، شاید علم کا کچھ حصہ وہاں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تعلیم ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے، وہ فقط ایک فن ہے جو سکھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، یہ سارے فن ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم سیکھا اور مانگا، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا، اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں علماء کے درجات بتائے، وہ فقط قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا تھا تو آپ کا علم کا اضافہ کیسے تھا؟ وہ اللہ کی وحی کے ساتھ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اللہ سے جو علم مانگ رہے تھے وہ کیا تھا؟ اللہ کی وحی کا علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ پر وہ وحی نہ آتی، وہ علم نہ آتا، آپ آگے مسئلہ ہی نہیں بتاتے۔ آپ نے کبھی بھی وہ مسئلہ آگے نہیں بتایا جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا۔ معروف بات ہے، خزرج قبیلے کی ایک عورت اور بوڑھی عورت جس کا نام سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ عبادہ بن صامت انصاری بڑے معروف صحابی ہیں، ان کے بھائی اوس بن صامت کی یہ زوجہ محترمہ خولہ بنت ثعلبہ نبی علیہ السلام کے پاس دوپہر کے وقت میں آئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سننے کے لیے صحن میں تشریف لائے۔ چھوٹا سا کمرہ ہے، تقریباً 1.25 مرلے کا گھر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 1.25 مرلے کا گھر۔ کمرے سے باہر تشریف لائے صحن میں، خولہ رضی اللہ عنہا اپنا واقعہ سنانے لگی کہ میرے خاوند نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے،
اور ماں کہنے سے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس کو ہمارے لحاظ سے زہار کہتے ہیں۔ تو اب میں کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں، بوڑھی ہو چکی ہوں، آگے نکاح نہیں کر سکتی، والدین فوت ہو چکے ہیں، پیچھے نہیں جا سکتی، اب میں کیا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز سنی، اس کا یہ اصرار سنا۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بات سنی، خاموش رہے، دوبارہ سنی، خاموش رہے، تیسری مرتبہ سنی، خاموش رہے، آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار سوال کر رہی ہے کہ آپ میرے اس مسئلے کا حل بتائیں، میرے خاوند نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے، میں کیا کروں، اس کے بارے میں مجھے سمجھایا جائے، بتایا جائے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں یہ بات ہمارے لیے بہت ہی قابل غور ہے۔ آج کچھ لا علم ناواقف لوگوں کی یہ صورتحال بن چکی ہے کہ ہر مسئلہ بتانا ہی بتانا ہے، ہر بات بتانی، علم نامی ہو بتانی ہے، اور ہم نے آگے پہنچانی ہے، اور اپنے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ذہن ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرا علم میں یہ بات ہے، میری سمجھ یہ کہتی ہے، یہ کہہ کر اپنی طرف سے مسائل بتائے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں تھا، اور آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھدار نہیں تھا، لیکن آپ نے بھی اس وقت تک مسئلہ نہیں بتایا جب تک آپ پر آسمان سے وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام ادھر ہی تھے کہ آسمان سے وحی آئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، پھر آپ نے وہ مسئلہ آگے بتایا اور سمجھایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک وحی کا علم نہیں ہوگا ہم کسی کو دین کا مسئلہ نہیں بتا سکتے۔ دین کے مسئلے کے لیے وحی کا علم ضروری ہے، اور ہماری اس مجلس منعقد کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ احباب کو اور عوام الناس کو وحی کا علم دیں۔ وحی کا علم ہم کیسے دیں گے؟ آپ کو ایک کتاب حدیث کی ایک طرف سے لے کر آخر تک سنانا چاہتا ہوں۔ درس آپ نے سنے ہیں، جلسے بھی آپ نے سنے ہیں، جمعہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا پروگرام ایک عام روٹین سے ہٹ کر ہوگا۔ اس روٹین میں کیا ہوگا؟ اس روٹین میں صرف یہ ہوگا کہ ہم حدیث کی ایک کتاب لیں گے اور اس کے تمام مسائل، وضو کے، روزے کے، نماز کے، جنابت کے، غسل کے، کاروبار کے، وہ تمام مسائل، اور اس کے لیے پھر یہاں مجلس میں جو بیٹھنا ہے اور سیکھنا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یہ حدیث تمہارے لیے، ہم یہ صرف طالب علموں کے لیے نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ بن جائے گا جو دین کو سیکھے گا اور سکھائے گا، اور پھر تمہارا اس طرف چل کر آنا کعبے کے رب کی قسم اتنا عظیم ہو جائے گا کہ دنیا میں کسی ایک بادشاہ کے گھر کی طرف جانا بھی اتنا عظیم نہیں ہوگا، اور تمہارا اس مجلس میں آ کر بیٹھ جانا اور وہ دین سیکھ لینا اتنا عظیم ہو جائے گا کہ دنیا کی کسی محفل اور مجلس میں بیٹھنا اتنا عظیم نہیں ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام کی یہ 2-3 احادیث اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج ہم صرف آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ سیکھنا لازم اور فرض ہے، اور وحی کا دین سیکھنا، قرآن و سنت کا سیکھنا، اور پھر اس دین کے لیے آنا اور بیٹھنا یہ بہت لازم ہے۔ دنیا کے اندر میں نے جو پروٹوکول کا انداز دیکھا ہے وہ یہی دیکھا ہے کہ کوئی آتا ہے تو اس کے اوپر
پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی، اس کے لیے راستے صاف کر لیے جاتے، اس کے لیے راستے صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ قالین بچھا دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود جو پروٹوکول اہل علم اور آپ کا ہوگا وہ دنیا میں کسی انسان کا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، آسمان کی مخلوقات کتنی ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، صرف اتنی بات دل و دماغ میں رکھیں۔ فرمایا پورے آسمانوں میں، ساتوں آسمانوں میں ایک چپے کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں آسمان کا فرشتہ اللہ کے سامنے عبادت نہ کر رہا ہو، چپے برابر بھی، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں۔ وہ آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ خشکی اور تری کی ساری مخلوقات، اور خشکی کی مخلوقات میں سب سے چھوٹی یہ چونٹی جس کو کسی کی فکر نہیں۔ ویسے دوسرے جانور جو ہے نا، پرندے ہیں، ان کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، یہ حیوان ہے، ان کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، انسان تو ہے ہی ہے، لیکن یہ چونٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی کی فکر نہیں، اور اس کا راستہ کبھی نہیں روکتا، ادھر سے روکو ادھر سے روکو، اس کو کسی کی فکر نہیں اور کوئی سوچ نہیں۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے، جو شخص علم کے اصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، حتیٰ کہ آسمان اور زمین کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں چونٹیاں اور پانی کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، یہ بھی اس آدمی کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے، اور وہ کہتی ہیں یا رب یہ تیرے دین کو سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اور پھر وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو جھکا لیتے ہیں، پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور اس آدمی کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اگر آپ اس علم کو سیکھنے کے لیے اس مجلس میں آیا کریں گے تو پھر آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، چونٹیاں اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، یہ ساری مخلوقات تمہارے لیے دعا کرے گی، اور فرشتے تمہیں دیکھ کر اپنے پروں کو جھکا کے بچھا کے تمہیں پروٹوکول دیا کریں گے۔ اور پھر جب اس مجلس کا اختتام ہوگا، اس درس کا اختتام ہوا کرے گا، تو آسمان کے فرشتے جو زمین پر چکر لگانے والے آتے ہیں نا، فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کچھ میرے کندھوں پہ، کچھ آپ کے کندھوں پہ، کچھ ہمیں حفاظت کے لیے ہے، میری اور تیری حفاظت کے لیے، اور کچھ ان دینی محفلوں کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو جب وہ دینی محفل ختم ہوگی نا، تو پھر وہ فرشتے اوپر جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے آئے؟ انہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ یہ کہاں سے آئے، لیکن تمہارے احترام کی خاطر، تمہاری اہمیت بڑھانے کی خاطر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم فلاں علاقے سے دین کی بات سیکھ کر آئے۔ تو وہ دین کی بات سیکھنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کچھ مانگ رہے تھے؟ ہاں وہ تیری جنت مانگ رہے تھے۔ کسی سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ ہاں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر کے جنت دے دی ہے، اور میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے، اس مجلس کی برکت کی وجہ سے سب کی معافی کا اعلان ہو جائے گا، ایک فرشتہ بات کرے گا
کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک آدمی اپنے کام کے لیے آیا تھا. صحیح بخاری کی حدیث کا خلاصہ وہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ اپنے کام کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیس. یہ ایسے خوبصورت اتنے پیارے میرے بندے ہیں جو بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے کام بھی آیا ہو, اپنی ضرورت کے لیے بھی آیا ہو, کسی کو ملنے کے لیے بھی آیا ہو, کسی اور مقصد کے لیے بھی آیا ہو, میں نے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کی وجہ سے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا دعوت ایک کو ہوتی ہے لیکن 2-4 اس کے قریبی ساتھی بھی بسا اوقات ساتھ چلے جاتے ہیں, سب کوئی پروٹوکول مل جاتا ہے. تو آپ ایسی عظیم ہستیاں ہوں گی, اگر دین سیکھنے کے لیے بیٹھیں گے آنے کا الگ پروٹوکول ہے اور بیٹھنے کا الگ پروٹوکول ہے اور سیکھنے کا الگ پروٹوکول ہے. سیکھیں گے تو دنیا میں سب سے عظیم انسان ہوں گے, آئیں گے تو فرشتے اپنے پروں کو جھکائیں گے اور آسمان زمین کی ہر مخلوق تمہارے لیے دعا کرے گی, سن کر جائیں گے تو جنت کے سرٹیفکیٹ تمہارے لیے رکھ دیے جائیں گے. یہ دین کی مجلس کو سیکھنے اور سکھانے کی عظمت اور فضیلت ہے. اور ہم اس کے بعد پھر آپ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جو دین سیکھ لیا ہے اس کو آگے سکھاؤ. میرے نبی علیہ السلام نے یہ ہماری ذمہ داری لگائی ہے, بلغوا عنی ولو آیا, میری طرف سے تمہیں ایک آیت کا بھی علم ہو جائے تو وہ آگے پہنچاؤ. ہم نے انشاءاللہ اس درس کے اندر یہ پروگرام بنانا ہے کہ 20 سے 25 احادیث ہم حدیث کا درس دیں گے. پہلے درس میں اس کتاب کا امام کا ساتھ تعارف بھی کروائیں گے اور پھر آگے ہم احادیث شروع کریں گے. کوشش یہ ہوگی ہر درس میں, یہ ہمارا درس 35 سے 40 منٹ کا ہوگا اور اس میں 20 سے 25 احادیث آپ کو پڑھائی جائیں گی. اور اگر ہم ایک درس میں 20 احادیث اور فرامین بھی نبی علیہ السلام کے سن لیں گے نا تو یقین جانیے یہ 4-6 مہینے کی اس مجلس کے بعد یا 1 سال کے بعد ہمارے پاس دین کا بہترین علم ہمارے پاس موجود ہوگا. اور ایک حدیث سننا ہمارا تو ہوگا 20 سے 25 سنائیں, پھر اس کے بعد ایک آپ کو چھوٹا سا ہر مرتبہ وظیفہ بتائیں اور پھر اس کے بعد سوال و جواب کی نصیحت. لیکن ایک حدیث بھی اگر آپ کو بتا دی جائے, پتہ ہے صحابہ نے ایک حدیث کے لیے کتنی محنت کی ہے. جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اپنے مدینہ سے لے کر سعودی عرب مدینے سے لے کر شام کے ملک میں لمبا سفر کیا, اور وہ سفر ہفتے کا نہیں ہے, 10 دنوں کا نہیں, 15 دنوں کا نہیں, 20 کا نہیں, مسیرت شہر, 1 مہینے کا لمبا سفر کیا. اور جب وہاں پہنچے تو ایک حدیث سننی تھی. انہوں نے کہا بیٹھو, ہم آپ کا اہتمام کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ محبت ہے, یہ ہے وہ سب باتیں کی. کہا نہیں, مجھے صرف ایک حدیث سننی ہے, وہ آپ مجھے سنا دیں, میں واپس جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم صرف ایک حدیث سننے کے لیے؟ کہا اللہ کی قسم نہ کوئی اور رشتہ داری ہے اور نہ کوئی اور کاروبار ہے, نہ کوئی اور کام ہے, صرف ایک حدیث سننے کے لیے میں نے مدینہ سے شام کا سفر کیا ہے. کہا وہ حدیث تو تمہیں بعد میں سناؤں گا, تیرے آنے کی فضیلت تمہیں پہلے سنا دیتا. اور پھر ان کو وہ حدیث سنائی کہ آسمان کے فرشتے تیرے لیے دعائیں کر رہے تھے, زمین کی مخلوقات دعائیں کر رہی تھیں,
پانی میں تیرنے والی مچھلیاں جن کو کسی سے کوئی سروکار نہیں تیرے لیے دعائیں کر رہی تھی، زمین پہ رینگنے والی چونٹیاں تیرے لیے دعائیں کر رہی تھیں، اور دنیا کے سب سے بہترین لوگوں میں تیرا شمار تھا۔ پھر اس کے بعد وہ قیامت کے دن ظالم کے ساتھ جو اللہ سلوک کرے گا اس والی اس نے حدیث سنائی اور واپس آ گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے مہینے کا سفر کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں 20 سے 25 احادیث انشاءاللہ ضرور سنائی جائیں گی، اس کے بعد ایک دعا یا وظیفہ بتایا جائے گا، اس کے بعد سوال و جواب کی الگ نشست ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بسا اوقات ایک عالم اپنے طور پر بہت اچھا درس دے کر سمجھا دیتا ہے، لیکن کچھ اشکالات سننے والوں کے دل میں رہ جاتے ہیں، یا وہ اپنی طرف سے وہ تمام زاویوں کو بتاتا ہے لیکن سننے والے کے دل میں کچھ اور سوالات آ جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ طریقہ کار بنانا ہے کہ 35 منٹ کا درس ہو، 5 منٹ کے اندر آگے وہ ایک وظیفہ بتایا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 45 منٹ یا 40 منٹ آپ حضرات کے دل میں اس موضوع کے متعلق جو سوالات ہوں وہ، یا اس کے علاوہ جو سوالات ہوں وہ آپ ہمارے پاس لے کر آئیں، گھر سے لکھ کر لے آئیں، یا آپ یہاں پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوگا اس کو جا کے بتا دیں یار یہ سوال کرنا ہے، وہ لکھ کر ہمارے پاس پہنچا دیں گے۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روح سے اس کا جو حل ہوا کرے گا وہ آپ کو بتا دیا جائے کرے گا، اور پھر آپ پورے ہفتے میں سوچتے رہیں، بھائیوں کے بعد بیٹھتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، دکان پہ، گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، وہ آپ لکھتے رہیں، وہ سارے سوالات دیں، پھر ان کا جواب دیا جائے گا، اور پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس دین کو آگے پہنچائیں، کیونکہ ہماری سیکھنا بھی ذمہ داری ہے اور آگے سکھانا بھی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلا کرے گا، اور یہ 1:30 بجے شروع ہو جایا کرے گا۔ کوشش یہ ہوگی 2:45 سے 3 بجے کے درمیان تک آپ کو فارغ کر دیا جائے، اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوا کرے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی اپنا بیٹھ کر مسئلہ ڈسکس کرنا چاہے تو وہ عصر تک پھر یہ موقع ہوگا، عصر تک ہمارا یہ سیشن چلا کرے گا۔ بیٹھ کر بھی اگر آپ کوئی سوال جواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔